السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ آخر وہ کون کون سی صورتیں ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آپ سے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی ہمارے مدرسے یا جامع مسجد میں تعاون کرنا چاہے تو وہ زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا کوئی ڈونیشن وہ دینا چاہے تو ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ تعاون کر سکتا ہے۔ گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہتا ہے وہ تعاون کر سکتا ہے۔ ان کے نمبر اور لنک جو ہے وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں تعاون کر سکتے ہیں وہ تعاون کریں۔ حضرات محترم، کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے۔ حضرات محترم، رمضان کا مہینہ اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں، بہت ساری برکتیں نازل فرمائی ہے، اور سب سے بڑی جو نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے وہ ہے قرآن مقدس کو اسی ماہ مقدس میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اور بھی بہت ساری نعمتیں، بہت ساری بے شمار نعمتیں اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں نازل فرمائی ہیں اور آج بھی نازل فرماتا رہتا ہے، کیونکہ ہر رمضان میں وہ نعمتیں جب نازل فرماتا ہے تو جو بھی اللہ کا بندہ اللہ کی نعمتوں کو سمیٹنا چاہتا ہے یقیناً اللہ رب العزت اس کو وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، کھانے یا پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ یعنی اب ان مسئلوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان چیزوں کو پیش کریں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چند مسئلوں کی صورت میں یہ پوری ویڈیو ہے جس میں آپ سمجھیں گے کہ آخر کب کب روزہ ٹوٹتا ہے۔ جن میں سے سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ کھانے یا پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے کھایا یا پیا جان بوجھ کر، یا پھر اپنے بیوی کے ساتھ صحبت کیا جان بوجھ کر، تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی ان تمام صورتوں میں روزہ تبھی ٹوٹتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، اور اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا اور بھول کر کھا پی لیا یا جمع کر لیا تو روزہ اسی صورت میں نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے حقہ، سگریٹ، بیڑی، چرس، سگار یا اس طرح کے آج کے زمانے میں جتنی بھی نشیلی چیزیں ہیں، جو گٹکے وغیرہ ہیں یا پان وغیرہ ہے، جتنی بھی نشیلے چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے پان یا تمباکو، سرتی کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ اس کی جو پیک ہے وہ آپ نے تھوک دی ہو، اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے شکر یعنی چینی یا گڑ وغیرہ، ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نگل لیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دانتوں میں کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اسے کھا گیا، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا اس کے، یا پھر اس سے کم تھا مگر اس کا مزہ جو ہے وہ حلق میں معلوم ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر خون جو ہے وہ کم تھا اور مزہ بھی معلوم نہ ہوا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ناک میں کوئی دوا اس نے چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا پھر اس طرح کا کوئی ناک یا کان میں چیزیں کی اور تیل جو ہے وہ چلا گیا تو روزہ اسی صورت میں ٹوٹ گیا، اور اگر پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یعنی اگر پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ اسی صورت میں نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ کلی کر رہا تھا
اور بلا قصد یعنی اس میں کوئی اس کا قصد نہیں تھا، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا نیچے، یا ناک میں پانی چڑھا رہا تھا، پانی دماغ میں چڑھ گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا، یعنی اگر اس کو یاد تھا کہ وہ روزہ ہے اور پھر اس کے بعد وہ غرارے خوب کر رہا تھا اور اس کے جو ہے حلق کے نیچے پانی چلا گیا یا خوب ناک میں پانی کر رہا تھا اور دماغ تک چڑھ گیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ وہ روزہ ہے، پھر بھی یہ سب کام وہ کر رہا تھا۔ لیکن اگر اس کو روزہ وہ تھا، اس بارے میں اس کو یاد ہی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں یعنی اگر وہ بھول گیا ہو کہ وہ روزہ ہے اور پھر اس کے بعد اس نے یہ کام کیا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھولا تھا اور پانی کا جو قطرہ ہے یا اس کے علاوہ پانی کا قطرہ یا پھر کوئی اولے یعنی برف وغیرہ پڑتے ہیں اور برف وغیرہ اس کے منہ میں چلا گیا، برف کا اولا یا برف کا ٹکڑا وغیرہ منہ میں چلا گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ دوسرے کا تھوک جو ہے وہ نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ منہ میں رنگین یعنی اگر کوئی انسان اس نے منہ میں کوئی ڈورا جو ہے وہ رنگین ڈورا رکھا جس سے تھوک جو ہے وہ رنگین ہو گیا، پھر تھوک کو وہ نگل لیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر بوند تو بوند ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں معلوم ہوئی تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ مرد نے عورت کا بوسہ لیا یعنی عورت کو چوما یا چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا، تو روزہ اسی صورت میں ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حضرات محترم، عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا یعنی یہ تو ہوگا ایک مسئلہ، پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں ہے کہ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی معلوم نہ ہوئی، تو روزہ اسی صورت میں نہیں ٹوٹے گا اگرچہ اس کا انزال ہو جائے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا، یہاں تک کہ یعنی مبالغہ کے ساتھ استنجا کیا، یہاں تک کہ استنجا جس وقت وہ مبالغہ کے ساتھ کیا یہاں تک کہ حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ گیا، اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہاں تک کہ چاہے وہ پانی یا پھر تیل یا کوئی بھی چیز مثانہ تک ہی کیوں نہ پہنچ گیا، اور اگر عورت نے شرمگاہ میں تیل یا پانی ٹپکایا تو روزہ اس کا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی یا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور سوکھی انگلی کسی نے پاخانہ کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں رکھی تو روزہ نہیں گیا، اور اگر انگلی بھیگی تھی یا اس پر کچھ لگا تھا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ پاخانہ کے مقام میں اس جگہ رکھی ہو جہاں جو ہے وہ اس جگہ عمل دیتے وقت حقنہ کا سرا رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ قصدن بھر منہ قے کی، اور روزہ دار ہونا جو ہے وہ یاد ہے یعنی اس نے الٹی کی، اور روزہ ہونا کہ میں روزہ ہوں وہ اس کو یاد ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا۔ اور اگر وہ جو ہے وہ بھر منہ قے یعنی وہ انسان جس نے الٹی کی ہے یعنی اگر جو اس نے الٹی کی وہ بھر منہ ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بھر منہ نہیں ہے تو روزہ اسی صورت میں نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ بے اختیار قے ہو گئی تو تھوڑی ہو یا زیادہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قے کی یہ احکام، اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ قے کی یہ احکام اس وقت ہے کہ قے میں کھانا آئے یا صفرا یا خون، اور اگر بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے قے میں کسی کی الٹی میں کھانا وغیرہ بھی آ جاتا ہے اور کسی کی الٹی میں جو ہے نا صرف بلغم وغیرہ آتا ہے. تو اگر الٹی میں صرف بلغم وغیرہ آیا تو روزہ ٹوٹے گا ہی نہیں. اور اگر یہ حکم جو ہے بھر منہ یا اس کو روزہ ہونا یاد ہے یا آدھا منہ یا کچھ ہی قطرات الٹی کے، یہ تمام صورتیں جو ہے وہ کھانے والی الٹی کی صورت میں ہے. اور اگر بلغم وغیرہ آئے تو اسی صورت میں کسی بھی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ رمضان میں بلا عذر جو شخص بھی اعلانیہ کھائے پیے تو حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. یہ شریعت اسلامی کا حکم ہے، یہ حکومت اسلامی کا ایسا معاملہ ہے کہ رمضان میں اگر کوئی بلا عذر جو شخص بھی اعلانیہ کھائے پیے تو حکم ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. اور اگر اسلامی حکومت کہیں پر ہے تو یقیناً اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. لیکن ہم لوگ جہاں رہ رہے ہیں یہاں پر گورنمنٹ جو ہے اس کے مطابق کام کیا جائے گا. اس لیے ایسی حرکت کرنے کی کوشش بھی نہ کریں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کھا پی رہا ہے جان بوجھ کر تو آپ اس کے ساتھ یہ کرنے لگیں. ایسا کبھی سوچیے گا بھی نہیں، کیونکہ ہمارے دیش کا قانون جو ہے وہ اس کے مطابق جو جرم ہے اس کے مطابق سزا ملتی ہے. اور ہمارے قانون کے مطابق ہر انسان آزاد ہے، وہ اگر چاہے تو نماز پڑھے، چاہے تو نہ پڑھے، چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو نہ رکھے، وہ اس کی مرضی ہے. کوئی اس میں کوئی دھرم سے ریلیٹڈ ہمارا قانون نہیں ہے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ دھرم سے مطلب کوئی دھارمک ہمارا قانون نہیں نا، وہ کسی دھرم کے مطابق ہمارا قانون نہیں نا. ہمارا قانون جو ہے وہ دھرم سے ہٹ کے ہے. تو کسی بھی دھرم کو وہ نہیں کرتا کہ یہاں پر آزادی ملتی ہے ہر دھرم کو کہ وہ اپنے اپنے دھرم کے مطابق اپنے مذہبی عبادات جو ہے ان کو ادا کرے. حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جس میں ہم نے ابھی جانا کہ وہ کون کون سی صورتیں ہیں جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انشاءاللہ عز و جل اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ آخر روزہ جب ٹوٹ گیا تو روزہ کی وہ تمام صورتیں جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کون کون سی صورتیں ہیں جس میں صرف روزہ ٹوٹنے کے بعد صرف قضا لازم ہے. یعنی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو کب صرف قضا لازم ہے اور کب کفارہ لازم ہے، وہ ہم انشاءاللہ عز و جل بعد کی ویڈیوز میں جانیں گے. لیکن اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ تمام صورتیں کون کون سی ہیں کہ جس میں روزہ ٹوٹنے پر صرف اور صرف ایک روزہ آپ رکھ لیں، اتنا آپ کے لیے کافی ہے، یعنی صرف قضا لازم ہے. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں یہی سب باتوں کو ہم جانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.